ہمارے ساتھ نون لیگ کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی موجود ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا۔ آپ کیا کہنا چاہیے؟ آپ کی جو اقتدار کے ایوانوں تک کی موٹر وے ہے وہ تو خالی پڑی ہے، اور آج عمران خان کو 10 سال قید کی سزا ہو گئی ہے اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ سونیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ الیکشن کی ان ویران گلیوں میں آپ کا شیر جو ہے وہ غراتا پھر رہا ہے، اور اب تو آپ کو شاید کسی منشور کی بھی ضرورت نہیں ہے ووٹ کے لیے۔ ایسی بات نہیں ہے مطیع اللہ جان صاحب، ہم نے کبھی ایسا نہیں چاہا اور نہ کبھی ایسی خواہش کی، نہ کبھی اس طرح کے معاملات یا واقعات یا فیصلوں کے اوپر جشن منایا، نہ مٹھائیاں تقسیم کی۔ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر یہ معاملات یا یہ سلسلے کسی نہ کسی موڑ پہ ختم ہونے چاہیے۔ یہ تو ایک اصولی اور نظریاتی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف پہلو یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دیکھیں نا، ہمیں اگر سزا ہوئی، نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، جے آئی ٹی بنی اور کیسے بنی اور واٹس ایپ کالز آئیں اور جو کچھ بھی ہوا، کون کون لوگ اس میں بیٹھے، پرانی کہانی ہو گئی اب۔ لیکن یہ سارا کچھ سلسلہ چلا خان صاحب کی ایک پٹیشن، جو جسٹس کوسا نے کہا کہ باہر کیا کر رہے ہو، میرے پاس لاؤ، اور وہ لائے اور وہاں سے کہانی شروع ہوئی۔ ہم نے خان صاحب کے بارے میں کوئی پٹیشن نہیں دائر کی، نہ یہ کہا کہ جی انہیں فلاں چیز میں سزا دو یا فلاں چیز میں دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کہانی تو شروع ہوئی تھی سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ پہ ہی ختم ہو گئی۔ نواز شریف کو وہاں سے سزا ملی اور نہ کوئی اپیل ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی دلیل ہے، عمر بھر کے لیے گھر چلے جاؤ۔ ان کے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی کورٹ نے سزا دی ہے، وہ ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں، داد رسی ہو سکتی ہے، پھر سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں۔ انصاف کے مراحل ان کے لیے باقی ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں بلکہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک بھی اگر ہم لے آئیں اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو سہروردی سے لے کے یا ناظم الدین سے لے کے بھی آ جائیں تو کسی کو قومی سلامتی کے حوالے سے معاملات پہ سزا نہیں ہوئی۔ وہ سیاسی مقدمات بنتے تھے، کسی کو معاف کر دیا جاتا تھا، کسی کو سزا ہو جاتی تھی۔ ہمیں بھی جو سزا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ جی بیٹے سے تم نے تنخواہ نہیں لی، یا فلاں تم نے ایون فیلڈ بنا لیا اور تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے، یہ چیزیں تھیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے، قومی سلامتی کے حوالے سے ہم پہ کبھی کسی پہ بھی کبھی کوئی الزام نہیں لگا۔ زرداری صاحب برسوں جیل میں رہے، یہ الزام نہیں لگا ان پہ۔ یہ واحد شخصیت ہیں جن پہ یہ الزام لگا، الزام نہیں لگا۔ ڈان لیگز کے حوالے سے خط لہرایا۔ عرفان صدیقی صاحب، ڈان لیگز کے حوالے سے نواز شریف صاحب پہ بھی بڑا سنگین الزام لگا تھا، اور وہ بھی قومی سلامتی سے جڑا تھا۔ جی، میں بہت اچھا آپ نے کیا کہ اس کی یاد دلا دی مجھے۔ ڈان لیگز پہ ہم آج بھی قائم ہیں۔ نہ وہ قومی سلامتی کے تحفظ کا مسئلہ تھا، قومی سلامتی کو جو خطرات درپیش تھے ان کا مسئلہ تھا۔ ہم قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے وہ تجاویز دے رہے تھے کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو قابو کرو، یہ اگر بے مہار ہو گئے تو ہماری سلامتی کو خطرہ ہو جائے گا، جو کہ بعد میں ہوا۔ سب کچھ آپ نے دیکھا کہ وہی انہی قوتوں نے ان کو نکیل بھی ڈالی، ان کے خلاف آپریشن بھی ہوئے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے تھے وہ مبنی پر حق ثابت ہوا۔ ہم آج بھی اس پہ شرمندہ نہیں ہیں۔ ہم نے جو ڈان لیگز لیک ہوئی ہے، اور وہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ کہاں سے ہوئی ہے، لیکن ہم نے معاملات کو آگے چلانے کے لیے پرویز رشید کو بھی قربانی کا بکرا بنایا، ہم نے فاطمی صاحب کو بھی سزا دے ڈالی، ہم نے ایک سینئر آفیسر کو بھی، راؤ تحسین صاحب کو بھی فارغ کر دیا۔ تو اگر ان لوگوں کو قربانی کا بکرا نہ بنایا جاتا تو آج شاید نواز شریف صاحب بھی عمران خان کی طرح قومی سلامتی کے معاملے پہ کہیں سزا نہ پا رہے ہوتے، اگر یہ قربانی کے بکرے 2-3 نہ بنائے گئے ہوتے۔ بس میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ ہم نے دیکھے نا، جو شخص 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، یہ تو 4 سال رہے ہیں نا، کیا اس کے پاس، مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ امریکہ ہی کے حوالے سے ایک بہت ہی شدید قسم کا سائفر جس میں بہت سنگین تھریٹ تھی وہ ملا، ایک کھلبلی مچی، میاں صاحب نے فارن آفس کے لوگوں کو بلایا، پھر اسی شام فارن آفس میں وہ گئے، میں اتفاق سے بیٹھا ہوا تھا، مجھے بھی ساتھ لے کے گئے۔ تو معاملات سنگین ہوتے رہتے ہیں، یہ کیا معاملہ کیا تھا؟ یہ دھمکیاں، سائفر آتے رہتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ؟ یہ انہی کا معاملہ تھا جی، کہ جو
جی یہ معاملہ یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ جو لوگ بمبے اٹیکس میں ملوث ہیں ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کو سزائیں نہیں دے رہے اور عدالتوں میں ان کے معاملات لٹکائے ہوئے ہیں، دہشت گردی کو ہم فروغ دے رہے ہیں، اس طرح کے معاملات تھے اور ہم نے اس کو بھی فیس کیا اور کبھی نہیں کہا کہ جی ہم پہ یہ دھمکیاں آ رہی ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، وزارت عظمیٰ آتی ہے چلی جاتی ہے، خان صاحب کے خلاف ایک تحریک آتی ہے، ایک جمہوری مشق ہے، وہ کیوں آئی کیسے آئی خان صاحب بہتر جانتے ہیں، اس کے فوراً بعد انہوں نے یہ پینترا بدلا جو آئیڈیو آ گئی کہ جی ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ اب وہ سائفر کے ساتھ کھیلنا متی ایسے ہی ہے جیسے آپ قومی سلامتی کے خلاف کھیلتے ہیں۔ تو پھر آپ کے خیال میں یہ سزا جو ہے، آپ کے خیال میں یہ سزا درست سنائی گئی ہے؟ کیونکہ ابھی ہماری سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر سے بات ہوئی جو کہ آپ کی جو شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اس میں مشیر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ بظاہر یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا، تو آپ کے خیال میں یہ درست سزا ہوئی ہے اور یہ فیئر ٹرائل تھا؟ دیکھیں جی، میں فیئر ٹرائل کے حوالے سے بھی میں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن جب ایک شخص کسی الزام میں پکڑا جاتا ہے تو اس پہ اولین ذمہ داری یہ آتی ہے کہ وہ اپنے ٹرائل کو خود بھی فیئر طریقے سے لڑے۔ اگر وہ فیئر ٹریٹمنٹ ججوں سے اور عدالتوں سے چاہتا ہے تو وہ خود بھی عدالتوں کے ساتھ فیئر رہے، عدالتوں سے ٹرکس نہ کھیلے کہ جی ہاں میرا تو آج وکیل نہیں آیا جی، کل ایک وکیل آئے گا، کل آیا اس کو کہا جی کہ نہیں ہم اس کو چینج کر رہے ہیں، 10 دن اور ملتوی کر دیں، 10 دن اور ملتوی ہو گیا، اس کے بعد کہا جی ہم تو ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ تو یہ جو جگلری ہوتی ہے نا، اگر آپ انفیئر مینز استعمال کریں گے تو پھر آپ مت توقع رکھیں کہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے۔ پھر آخر انہوں نے سرکاری وکلا جو ہیں ان کو لے کے آئے، وہ آپ کے دفاع کے لیے کیوں لے کے آئے؟ اس لیے کہ آپ نے سپیس دیا، اس لیے کہ آپ نے موقع دیا، اور وہ سارے مقدمات ایسے ہی لڑتے ہیں متی۔ آپ آج تک ان کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے 9 سال سے لٹکا ہوا ہے، فیصلہ ہی نہیں ہوتا، جاتے ہی نہیں۔ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے خود کہا کہ 75 سالہ ہماری ایک مخصوص تاریخ ہے۔ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم لیڈران کے اوپر طیارہ اغوا کے بھی کیسز بنتے رہے، المرتضیٰ جو ایک تنظیم تھی اس کا بھی تاریخ کا وہ حصہ ہے، پھر نواز شریف صاحب پہ طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنا، اس میں انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کا الزام لگا اور پھر اس میں بھی سزا ہوئی اور پھر وہ سزا بھی ختم ہوئی۔ تو کیا عمران خان کا جو کیس ہے اور جو سزا ہے یہ ماضی کی سزاؤں سے مختلف ہے اور یہ فیئر ہے، ٹرائل ہوا ہے، درست ہے، جبکہ ماضی میں تمام مقدمات وہ سب جھوٹے تھے؟ دیکھیں، آپ اس طرح کا اگر اسٹریٹ فارورڈ 2+2 کا موازنہ کریں گے تو بات مشکل ہو جائے گی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن مقدمات کا آپ نے حوالہ دیا ہے ان کی نیچر کو آپ جانتے ہیں۔ نواز شریف نے طیارہ اغوا کرنے کا الزام بھی لگا، سزا بھی ہوگی، لیکن یہ دنیا کا واحد کیس تھا کہ جہاں اغوا کرنے والا جو ہے وہ تو زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور جو الزام لگا رہا ہے وہ جہاز پہ کبھی ادھر لے جاتا ہے، کبھی کہتا ہے وہ فلاں جگہ اتارو، فلاں جگہ اتارو۔ اینی ہاؤ، کسی پہ قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے آپ دیکھیں نا، اس کے اثرات کوئی معمولی نہیں پڑے ہیں۔ آپ فارن آفس سے جا کے پوچھیں، ہمارے سفارتکار کتنی مشکل میں ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کرتا اور وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ جی ہم اپنی حکومت کو کچھ لکھیں یا نہ لکھیں۔ ہماری فارن پالیسی کو غارت کر دیا آپ نے، ہمارے تعلقات آپ نے خراب کر دیے، ہمارے دفتر خارجہ کو مشکلات میں ڈال دیا، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جیسے تیسے بھی تھے ان کے اندر ایک نیا رکھنا آپ نے ڈال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جی مجھے نکال رہے ہیں۔ اور پھر یہ مقدمات سارے کے سارے، ان میں سے ہمارے خلاف تو خان صاحب گئے تھے نا کورٹ کے اندر، ہم نہیں گئے ہیں۔ یہ جو کچھ کیا ہے فارن فنڈنگ ہے تو ان کا اپنا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نہیں گئے تو یہ کیس کس نے بنایا؟ سائفر کا کیس اگر آپ کی پارٹی نے نہیں بنایا تو کس نے بنایا؟ خود انہوں نے بنایا، خود خان صاحب نے بنایا۔ نہیں، خان صاحب نے اپنے خلاف کیس تو نہیں بنایا نا، میں بتاتا ہوں، یا شہباز شریف صاحب نے بنایا یا پھر ملٹری جب آپ لہرائیں گے۔ دیکھیں نا، جب ایک شخص سرے عام کسی کو جا کے گولی مارے گا، 10 لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس پہ جو FIR درج ہوتی ہے ایک انسپکٹر درج کرتا ہے، وہ انسپکٹر نہیں کرتا، وہ خود اس نے کی ہے اپنے خلاف۔